حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، اور ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، حسین بن عمر، صفوان بن امیہ، یہ سارے سردار مکے کے آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ اتنے میں حضرت بلال آئے تو آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت سلمان آ گئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا اور پیچھے ہو جاؤ۔ پھر مقداد آ گئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا اور پیچھے ہو جاؤ۔ پھر ابو ہریرہ، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑے پیچھے ہو جاؤ۔ سلمان فارسی، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑے پیچھے ہو جاؤ۔ جیسے جیسے پرانے صحابہ آتے گئے، ان کو ہٹاتے ہٹاتے جوتوں تک پہنچا دیا، تو وہ غصے سے چلو اٹھو باہر نکل گئے۔ ابو سفیان کہنے لگے یہ کیا کیا عمر نے ہمارے ساتھ؟ غلاموں کے آگے بٹھا دیا اور ہمیں جوتوں پہ بٹھا دیا۔ تو سہیل ابن عمر کہنے لگے ابو سفیان، عمر کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے، ہم نے اسلام لانے میں دیر کی۔ انہوں نے جلدی کی اور وہ آگے نکل گئے۔ اب یہ سردار ان مکہ ہیں اور یہ فتح مکہ پہ ایمان لائے ہیں، لمبا زمانہ صحبت بھی نہیں، پھر قربان جاؤں سارے۔ آپس میں کہنے لگے اگر جنت میں بھی پیچھے رہ گئے تو کیا بنے گا؟ سبحان اللہ۔ تو سارے واپس آ گئے، کہنے لگے عمر جو تو نے کیا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ اگر ہم جنت میں بھی ایسے ہی تمہارے اس طرح پیچھے رہ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کوئی راستہ بتاؤ کہ ہم تم سے آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر تو ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، جس طرح وہ نکلے تھے تم بھی نکل جاؤ، اپنی جانوں کے نذرانے دو تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے حضرات مکہ آئے، انہوں نے مکہ چھوڑا، اور 400 قریشی نوجوان، 400 انہوں نے ہجرت کی ملک حشام میں، جہاد ہو رہا تھا۔ جب حارث ابن حشام، یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، یہ ایمان لے آئے تھے فتح مکہ پر۔ ان کو چھوڑنے کے لیے مکہ کے بچے بچے باہر نکلے۔ جب وہ مکے سے باہر آئے تو وہ سب رونے لگے کہ یہ تو آپ واپس نہیں آئیں گے۔ تو حضرت حارث کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں تمہارا رونا دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم مکے سے محبوب کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی آواز پر ہمارے نوکروں نے لبیک کہا، اور وہ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اگر مکہ کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو میں ان کی ایک مٹھی جو انہوں نے اس وقت اللہ کے نام پہ خرچ کیا تھا، میں اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی جانیں دیکھ کر شاید وہ وہاں تک چلے جائیں۔ جب یہ لوگ شام پہنچے تو اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی سے فتح دے دی۔ آگے یرموک کی جنگ آ گئی۔ جنگ میں عیسائیوں کا سردار تھا بہان، اور 3 لاکھ کا لشکر تھا، اور صحابہ 36,000 تھے، اور ان کے امیر تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 9 دن یہ جنگ چلی، اور اس میں ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ کو رومی ہٹاتے ہٹاتے خیموں تک لے آئے۔ تو ایک دن حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر سے لوہوں کی ٹوپی اتار کر پھینک دی، اور اپنے تلوار کا جو کور تھا اس کو توڑ دیا، اور کہا کون ہے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے؟ تو حضرت خالد اور اکرمہ ایک ہی قبیلہ بنو مخزوم سے ہیں۔ خالد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں نہیں، ایسا نہ کرو، ابھی تیری ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑا کر، میں اس کا ادب میں والا ترجمہ کروں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، لیکن انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیا۔ وہ سخت الفاظ استعمال ہٹ پرے جا، وہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مقام ادب کی وجہ سے بتاتا ہوں، پیچھے ہٹ جا، ساری زندگی میں اور میرا باپ اللہ کے نبی کی دشمنی میں گزار دی، اور آج جب اس داغ کو دھونے کا وقت آیا تو میں بھاگ جاؤں؟ میں نہیں بھاگوں گا۔
تو سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ، وہ جو 400 قریشی تھے، ان سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنی تلواروں کے کور توڑ دیے اور اپنی ٹوپیاں اتار کر پھینک دی اور سینہ سپرد ہو گئے، گھوڑوں سے اتر گئے اور لڑتے لڑتے رومیوں کو پیچھے لے گئے۔ رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ جو ہی بھگدڑ مچی تو حضرت خالد ابن ولید دوڑے دوڑے واپس آئے۔ اکرمہ کدھر ہے؟ اکرمہ کدھر ہے؟ وہ پڑے، دیکھا تو وہ آخری سانسوں میں سے، اور ان کے بیٹے عمر وہ شہید ہو چکے تھے۔ دونوں باپ بیٹا قریب قریب۔ حضرت عمر کو انہوں نے اپنی یہاں پنڈلی پہ رکھا اور حضرت اکرمہ کو گود میں لے لیا اور پانی لے کر منہ میں ٹپکایا۔ حضرت اکرمہ نے آنکھیں کھولی، کہا کون؟ کہا میں خالد ہوں، کیا ہوا؟ کہا اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کر دی، مسلمانوں کو فتح کہنے لگے۔ عمر کو کہہ دینا جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اور اب آگے اللہ کی مرضی، جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اور ان کی جان نکل گئی۔ جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اللہ اکبر۔ جو تو نے کہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو غصہ آ گیا، جوش، غصہ۔ عرب جب خوش ہوتے ہیں تو باپ کے نام سے پکارتے تھے، جب غصہ تو ماں کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت عمر کے باپ کا نام خطاب تھا اور ماں کا نام حنتمہ۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے قربانیاں نہیں دی، میرے نبی نے ایک نسل تیار کی۔ یہ نبیوں کے کام کا مقصد تھا، انسانوں کو ایسا بنانا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے بنیں اور اللہ کی محبوب کی زندگی اپنائیں۔ نکلنے کا پہلا مقصد ہی یہ ہے کہ میری ذات بنے، سارے جنت میں چلے جائیں اور میں جہنم میں چلا جاؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ جنگ جاری تھی تو اگلا دن بہان نے جبلہ بن احم غسانی کو بلایا۔ عرب میں 2 قبیلے تھے بد نصیب جو ایمان نہ لا سکے، ایک بنو غسان اور ایک بنو تغلب۔ یہ دونوں عیسائی رہے تھے، ایمان نہیں لائے۔ بنو غسان اردن میں آج بھی آباد ہے۔ بہان نے اس سے بلایا کہ تم ایسا کرو، تم آج اپنے عرب لشکر کو لے کر عرب لوہے کو کاٹو، ان پر اٹیک کرو، پھر جب تم شکست دو گے تو پیچھے ہم آ جائیں گے۔ تو 60,000 سے عربوں سے غسانی اور باقی ملے ہوئے، تو یہ سب چونکہ آمنے سامنے لشکر تھے تو خالد بن ولید تک یہ خبر پہنچ گئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر بن چکے تھے۔ حضرت خالد کو حضرت عمر نے ہٹا دیا تو حضرت خالد نے ابو عبیدہ سے کہا مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان 60,000 کا مقابلہ کروں گا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مذاق کر رہے ہو یا سنجیدہ ہو؟ کہنے لگے کفر میں تو بڑا دلیر بنتا تھا، بزدل بنتا ہے۔ کہنے لگے بزدل کی بات نہیں، انصاف کی بات ہے۔ اگر تم نے کوئی جوہر دکھانا ہے تو 60 تو کرو، ایک کے مقابلے میں 1,000۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، اب خالد 60 لے جاؤ۔ کبھی دیکھا ہے کوئی ایسا انسان جو مجمع جو 60 کو لے کر 60,000 پر حملہ کرنے چل پڑے؟ تو ابو عبیدہ کہنے لگے خالد تو ہی چناؤ کر لے، پھر کس کس کو لے کر جائے گا؟ تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ میں ایسے لوگوں کو اس لشکر میں جانتا ہوں جب وہ کسی بات کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی اللہ خالی نہیں موڑتا۔ یہ نبی کی محنت، بڑے بڑے مرکز بنانا تو ضروریات میں سے ہے، کام میں سے نہیں۔ ضروریات کام کی ضروریات میں سے ہے۔ تو بلا جس کا نام بلا، 60 آدمیوں کا نام، ان میں 44 انصاری تھے، 16 مہاجر تھے۔ تو ایک انصاری کہنے لگے ہمیں مرواتے ہو، اپنے کو بچاتے ہو؟ تو خالد کہنے لگے اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں نے یہ دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ مشکل وقت میں انصار کو آگے کرتے تھے، تو آج اس مشکل گھڑی میں نے انہیں آگے کیا ہے۔ سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا جاؤ آج رات تیاری کرو
کیا تیاری تھی ان کی؟ ساری رات یہ نفلوں میں اور رونے میں اور نفلوں میں اور رونے میں۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے خالد بن ولید ذرا پہن کر باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا حضرت زبیر ابن عوام کو ان کی بیٹی حضرت اسماء ابو بکر کی بیٹی، جو انہوں نے اب گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی، زبیر کو لا کر حضرت خالد کے برابر کھڑا کر دیا۔ زرار ابن اصغر جو تھے وہ جب لڑتے تھے تو ننگے بدن لڑتے تھے، صرف تہمد ہوتا تھا اور کرتا بھی نہیں، بنیان بھی نہیں اور ذرا بھی نہیں۔ کہتے ہیں جب شہادت کے لیے نکلنا ہو میں کون ذرا پہنوں، مجھے شہادت چاہیے، اور نیزے سے لڑتے تھے تلوار سے نہیں۔ تو وہ اسی طرح آ گئے نیزہ لیے اور ننگے بدن۔ آپ نے کہا واپس جاؤ، ذرا پہنو اور تلوار لے کر آؤ، آج نیزہ کام نہیں آئے گا، آج تلوار کام آئے گی۔ اور یہ 60 آدمی زمین آسمان نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا نہ دیکھے گی۔ جب جبلہ نے دیکھا کہ 60 آدمی آ رہے ہیں، کہنے لگے دیکھا ڈر گئے ہیں، میرے ساتھ صلح کرنا آ رہا ہے۔ جب آمنے سامنے ہو گئے، آوازیں پہنچنے لگی تو جبلہ کہنے گئے آ گئے ہو صلح کرنے کے لیے؟ یہ کس نے کہا ہم صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ ہم تو تمہارے سر کاٹنے آئے ہیں۔ اس نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تمہارے تو ہم ویسے ہی اوپر سے گزر جائیں تو تم ختم ہو جاؤ۔ کہنے لگا شکاری جب چڑیا پکڑتا ہے تو ایک ہوتا ہے اور ہزاروں چڑیا پکڑ دیتا ہے، تم ہمارے لیے چڑیوں کی طرح ہو، جس کو پکڑ دیں جس کو چھوڑ دیں۔ تو اس کو بڑا طیش آیا، کہنے لگا آخر میری رگوں میں بھی عرب کا خون ہے، میں نہیں چاہتا کہ تاریخ تانا دے کہ جبلہ نے 60,000 کے ساتھ 60 پہ حملہ کر دیا۔ کہا میرے پتر آپ پتہ ہون لگنا ہے۔ وہ اس کو غصہ چڑھا، تب اٹیک کرو، پہلا حملہ 60 پر، پیچھے 60,000، صف ٹوٹ نہیں سکی، صف توڑ سکے، پھر دوسرا حملہ ہوا، صف نہیں ٹوٹی۔ کیا لوگ تیار کیے تھے میرے نبی نے۔ صرف تو انسان سازی ہے، تبلیغ کا کام نبیوں کا کام انسان سازی ہے، ایسا انسان بننے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس پر پڑتی رہے۔ تیسرا حملہ کیا تو صف ٹوٹ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے اعلان کیا 6 ہو جاؤ، اپنی کمر ملا لو، 6 کی ٹولی بنا لو۔ 10 ٹولیاں بن گئی۔ خالد بن ولید کے ساتھ تھے خالد بن ولید، فضل ابن عباس، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن ابن ابوبکر، زرار ابن ازور، رافع ابن حمیرہ۔ حتیٰ کہ یہ 6 آدمی حضرت خالد کے ٹولے میں تھے اور پورا زور لگا رہے تھے۔ عیسائی عرب خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے یہ مارے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ صدقے جاؤ میں ان 6 آدمیوں کے، اور خاص طور پر فضل ابن عباس، زبیر ابن عوام پر۔ مارکیٹ میں 2 نمبر کسان کھادیں لے آئیں، ہمیں 2 خاک نہیں پہنچتی کہ 20 دفعہ حملہ کیا عرب عیسائیوں نے خالد کو قتل کرنے کے لیے۔ صرف فضل بن عباس، زبیر ابن عوام نے ان ہزاروں کا منہ پھیر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک کتوں کی جماعت، اصحاب رسول سے ہٹ جاؤ، اصحاب رسول سے ہٹ جاؤ، اور وہ زور زور سے قرآن پڑھنے لگے۔ ختم پر قرآن پڑھو، میت پر قرآن پڑھو، وہ زور زور سے تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھنے لگے۔ جب عصر کا وقت آیا تو ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا، خالد نے صحابہ کو ہلاک کر دیا، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو نکلو سب۔ ابو سفیان کہنے لگے ابو عبیدہ اب نہیں نکلنا، ان کی موت بھی کامیابی ہے، اب یہ بزدلی ہے، صبر کرو، انتظار کرو۔ عصر ڈلی تو ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی، عرب عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے، سورج ڈوب چکا تھا، وہ بھاگ نکلے۔ آپ نے اعلان کیا کہ کوئی بھاگنے والوں کے پیچھے نہ جائے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو دیکھا 20 آدمی حضرت خالد بن ولید اپنا ماتھا پیٹنے لگے کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، اب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت رافع نے کہا ایسا کرو کہ دیکھو جو میتیں ہیں
ان میں ہمارے آدمی کتنے ہیں؟ وہ مشریں لے کر آئے اور سارے مرے ہوئے کا جائزہ لیا تو ٹوٹل 10 صحابہ شہید ہوئے۔ ان کے 5,000 مرے پڑے تھے، تو کہنے لگے 20 صحابہ کہاں گئے؟ تو حضرت مقداد کہنے لگے لگتا ہے وہ ان کے تعاقب میں پیچھے چلے گئے ہیں۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے کون جائے گا ان کے لیے؟ خالد کہنے لگے میں جاؤں گا، تو بہت تھک گیا ہے، آرام کر لے۔ کہنے لگا آرام تو کٹھا جنت میں ہی ہوگا، میں جاؤں گا۔ تھوڑی دور گئے تو سامنے سے گھوڑوں کے تاپوں کی آواز سنائی دی۔ تکبیر پڑھی، اللہ اکبر، ادھر سے تکبیر کی آواز آئی، وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی، اللہ اکبر۔ تو دیکھا تو وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ کہا تم لوگوں نے میری آواز سنی نہیں کہ پیچھے نہیں جانا؟ کہ ہم نے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا آپ نے ایک امت تیار کی، ہم اسی امت کا حصہ ہیں، ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے اچھا انسان بننا ہے، ہم نے عالم تک پیغام پہنچانا ہے، ان کو بھی اچھا انسان بننے پہ لانا ہے۔